12ویں آرٹس کے عزیز طلباء، نئے نصاب کے مطابق چیپٹر نمبر 4 ہندوستان میں سماجی تبدیلی میجر سوشل پرابلمز سماجی مسائل کا مطالعہ کریں گے۔ کوئی بھی عزیز طلباء یہ بات سمجھ جائیے کہ کوئی بھی سماج مسائل سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ سماجی مسائل ہر جگہ پائے جاتے ہیں، ہر سماج میں پائے جاتے ہیں، ہر سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں۔ زمانہ اور سماج کے لحاظ سے سماجی مسائل کی نوعیت البتہ بدلتے رہتی ہیں، نئے نئے مسائل رونما ہوتے ہیں۔ سماجی مسئلہ سماج کے بیشتر افراد کو متاثر کرتا ہے، اسے سماجی مسئلہ کہتے ہیں۔ فطری طور پر کچھ مسائل ہم اخبارات، رسائل، ٹی وی، ریڈیو، نشر و اشاعت، ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، جس سے ہمیں اس کی واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ بھارت جیسے غریب ملک میں بہت سارے مسائل سر ابھار رہے ہیں، جو سماجی نوعیت کے بھی ہیں، معاشی نوعیت کے بھی ہیں، تعلیمی نوعیت کے بھی ہیں، اور دیگر کئی مسائل ہیں جس سے بھارت کا سماج جوجھ رہا ہے۔ کچھ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، سرکاری سطح پر، ریاستی سرکاری سطح پر، مرکزی سرکار کی طرف سے ان مسائل کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی رہتی ہے، لیکن چونکہ سماج میں کئی مسائل یکساں سر ابھار رہے ہیں، ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا مسئلہ سر ابھارتا ہے، اور کچھ مسائل رسمی سطح پر آج بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ماہر سماجیات کچھ سماجی مسائل کو حل کرنے اور اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ ماہرین سماجیات کے سامنے جو ہمارے بھارتی سماج کے مسائل آتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے وہ اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے، اس مسئلے پر کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں کون سے اپائے کرنے چاہیے، کون سی تدبیریں کرنے چاہیے، جس کے ذریعے اس پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ خصوصاً ہمارے سماج کو نئی تکنیک سے آشنائی اور قدیم رسم و رواج سے واقفیت کرواتے رہتے ہیں۔ سماجی مروجہ قدریں اور سماجی تغیر سے پیدا شدہ حالات ہم آہنگی نہ ہونے کے سبب سماجی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جب تک سماج نئے حالات سے ہم آہنگ نہیں ہو جاتے، سماجی مسائل سر ابھارتے رہتے ہیں۔ سماجی مسائل کی تعریف والسر ویور کہتے ہیں: سماجی مسئلے کی وجہ ذہنی تناؤ، ناامیدی کی حالت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے کسی ضرورت کی تکمیل میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ کے فرینک کہتے ہیں: کوئی بڑی غلطی یا لوگوں کے برتاؤ میں متعلقہ وہ خرابیاں جنہیں ہم دور کرنے یا ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ مینٹرون اور نسبل کہتے ہیں: لوگوں کی ایک بڑی تعداد جب ایک دوسرے کے برتاؤ کے خلاف کوشش کرتی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ سماجی تبدیلی کا وقت آ گیا ہے۔ سماجی مسائل کی نوعیت عزیز طلباء بہت الگ الگ ہیں۔ سماجی مسائل کی خصوصیات ہیں۔ سماجی مسائل کی خصوصیات میں نمبر 1 ہے آفاقیت، نمبر 2 سماجی مسئلہ ذاتی مسائل سے مختلف ہوتے ہیں، نمبر 3 سماجی مسائل میں آپس میں رشتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، انٹرلنک ہوتے ہیں۔ سماجی مسائل کی وجہ سے بے چینی پیدا ہوتی ہیں، عوامی رابطے کی کمی ہے، مشترکہ احساس ہیں، سماج ایک ذریعہ ہے، کئی سطح کے مسائل ہیں، باہمی رشتہ ہے۔ اس طرح آج ہم اس بات کا مطالعہ کریں گے کہ سماجی مسائل کن کن نوعیت کے ہیں، اور ان کو حل کرنے کے لیے ماہرین سماجیات کن کن باتوں پر غور کرتے ہیں۔ سماجی مسائل کی خصوصیات: نمبر 1 آفاقیت۔ فطری طور پر سماجی مسئلہ آفاقی حیثیت رکھتا ہے۔ سماج میں پسماندہ طبقہ، چھوٹا بڑا، رسمی، تجارتی، قدیم، جدید جیسے سماجی مسائل ہیں۔ کوئی بھی سوسائٹی مسائل سے خالی نہیں ہے، کوئی بھی سماج عزیز طلبہ مسائل سے خالی نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسائل سب جگہ ہیں، ہر جگہ ان کی نوعیت البتہ جدا گانہ ہے۔ نمبر 2 سماجی مسئلہ ذاتی مسائل سے مختلف ہوتے ہیں۔ ایک شخص جو اپنی ذاتی سوسائٹی میں رہتا ہے، خاندانی مسائل سے نبرد آزما ہوتا رہتا ہے، تو اس کا ذاتی مسئلہ ہے،
لیکن سماجی مسئلہ ذاتی مسائل سے مختلف ہوتا ہے۔ جیسے کوئی شخص بے روزگار ہے تو یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن سماج کے کئی لوگ بے روزگار ہیں تو یہ سماجی مسئلہ ہوا۔ بڑھتی ہوئی آبادی، غربت، بے روزگاری، کرپشن اور جرائم وغیرہ سماجی مسائل ہوتے ہیں۔ نمبر 3، سماجی مسئلے میں رشتہ۔ سماجی مسائل ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ ایک مسئلے کا دوسرے مسئلے سے تعلق رہتا ہے۔ جب تک ان دونوں مسئلوں کا حل نہ کریں، جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء، سماجی مسائل ہر جگہ الگ الگ ہوتے ہیں، مگر کچھ جگہ وقت اور حالات یکساں ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ انفرادی نہ ہو کر آپس میں ایک سماجی رشتہ رکھتا ہے۔ جیسے بڑھتی ہوئی آبادی چین کا مسئلہ ہے، تو اسی طرح بھارت بھی اس مسئلے سے دوچار ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ سماجی مسئلے میں قریبی تعلق ہیں، لیکن یہ مسئلہ تمام یورپ کا نہیں ہے۔ رسم ستی، بچپن کی شادی اور بیوہ کے دوبارہ شادی جیسے مسائل قدیم بھارت میں نہیں تھے۔ یہ برطانوی حکومت میں مسائل سمجھے گئے اور ان کے لیے قوانین بنائے گئے۔ نمبر 3، بے چینی۔ بے چینی سماجی نظام میں جب اتھل پتھل مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو سماج میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو عزیز طلباء، سماجی نظام میں بڑے پیمانے پر عوام الناس میں بے چینی محسوس کی جاتی ہے۔ جیسے کرپشن سے سماج پریشان ہو جاتا ہے، مہنگائی ہوئی تو پورے سماج پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ یہ دونوں سماجی مسائل ہیں، کرپشن بھی اور مہنگائی بھی، جس سے نہ صرف فرد واحد بلکہ کنبہ اور سماج پورا کا پورا متاثر ہوتا ہے۔ کرپشن اور مہنگائی سے عام انسان متاثر ہوتا ہے۔ نمبر 5، عوامی رابطہ۔ زیادہ تر لوگ ایک دوسرے کے حسن سلوک اور برتاؤ کی وجہ سے رابطے میں نہیں رہتے۔ بعض کی خواہش نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرنا پڑتا ہے۔ بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو شراب پی رہے ہیں، جن کی خواہشات کی تشفی مکمل نہیں ہوتی تو شراب کا سہارا لیتے ہیں۔ شراب پینا سماجی مسئلہ ہے، یعنی ماہرین سماجیات یہ بتاتے ہیں عزیز طلباء کہ ایک آدمی شراب کا عادی صرف اس لیے ہوا کہ وہ اپنے سماجی مسائل سے جھوجھ رہا تھا۔ ان مسائل سے اب چھٹکارا پانے، اپنے دماغ کو تھوڑا سا ہٹانے کے لیے وہ شراب کا سہارا لیتا ہے اور بعد میں وہ شراب کا عادی بن جاتا ہے۔ اور اس طرح کئی لوگ، خاص طور پہ مزدور طبقہ، نچلے طبقے کے لوگ جو معاشی طور پر پریشان ہوتے ہیں، شراب پینے کے عادی بن جاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے یہ شراب پینا، شراب نوشی جو ہے تو سماج کا ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ اس سے کئی گھر آج جل رہے ہیں، کئی مکانات جو ہے تو اس سے جھوجھ رہے ہیں۔ شراب پینے کے بعد بھی مسئلہ ویسا ہی رہتا ہے، بلکہ سماجی مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنے سر درد کو دور کرنے کے لیے اپنے معاشی پریشانی سے پریشان ہو کر شراب پی کر اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے سماجی مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ایک فرد سے ہٹ کر پورا کا پورا کنبہ، پورا کا پورا خاندان اس شرابی شخص کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی دوبر ہو جاتی ہے۔ شراب پینے کے بعد ہی مسئلہ ویسا ہی رہتا ہے، بلکہ سماجی مسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہرین سماجیات اسے سماجی مسئلے سے الگ کرتے ہیں، کیونکہ یہ کسی ایک کا مسئلہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 6، مشترکہ احساس۔ سماج میں کوئی موضوع اٹھتا ہے تو زیادہ تر خیال ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ یہ ایک مشترکہ احساس ہے۔ جیسے بھارت میں جنسی جرائم بڑھ رہے ہیں، اس کی روک تھام کا خیال لوگوں میں بیدار ہونا ہے، مشترکہ احساس ہے۔ مثال نمبر 16 دسمبر 2012 کو دہلی میں اجتماعی عصمت دری کی شکار لڑکی، مہاراشٹر میں شکتی میل میں اجتماعی آبروزی کی شکار لڑکی وغیرہ۔ یہ ایسے حالات ہیں جو نہ صرف کسی ایک کو بلکہ سماج کے باشعور افراد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ نمبر 7، سماج ایک ذریعہ ہے۔ سماج ایک ریلیشن کا ذریعہ ہے۔ بہت سارے مسائل آپس کے میل جول، حسن سلوک اور تبدیلی سے وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ معیار زندگی میں تبدیلی لانا یا سوچنا، صنعتیانے کے فروغ سے شہریانے کا ترقی کرنا، مشترکہ خاندان کا منتشر ہونا، مرکزی خاندان کا آباد ہونا، شہروں میں منتقلی وغیرہ سماجی مسائل کے ساتھ ساتھ قدرتی مسائل کا سامنا کرنا۔ سمندری طوفان، سونامی، ہوائی طوفان، زلزلہ اور غذائی سمیت جیسے مسائل قدرتی وسائل ہیں۔ ایک طرف سماجی مسائل انسانوں کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو ماہرین سماجیات کا کہنا ہے کچھ مسائل قدرتی ہیں، جیسے اچانک سمندری طوفان آ جانا، سونامی کی لہریں آ جانا، ہوائی طوفان آ جانا،
زلزلے کا آ جانا، غذائی مسائل کا سامنا وغیرہ جو ہے، سمندری طوفان وغیرہ جو ہے قدرتی مسائل ہیں۔ انسان حد الامکان ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی بذات اور کوششوں سے۔ نمبر 8، کئی سطح کے مسائل۔ سماج میں کئی طرح کے مسائل سر ابھارتے ہیں، لیکن یہ مسائل اچانک نہیں پیدا ہوتے۔ فولر اور میئر کہتے ہیں کہ 3 سطح پر مسائل ہوتے ہیں۔ مسائل سے پہلے احتیاط، پالیسی بنانا اور اسے ترقی دینا۔ انسانی سماج نے مسائل سر ابھاریں، اس کی تدابیر اختیار کرنا، لوگوں میں مسائل ابھریں، ان میں بیداری پیدا کرنا، اسے حل کرنا۔ جو لوگ پالیسی بناتے ہیں ان کا فرض ہوتا ہے کہ لوگوں کے مشترکہ طور پر مسائل حل کریں۔ ایسی پالیسی متعین کی جائے کہ سماج کے مسائل ایک کے بعد دیگر حل ہوں۔ 9ویں بات، باہمی رشتہ یعنی آپس میں تعلق۔ سماج کے بہت سارے مسائل علیحدہ ہیں، لیکن ان میں باہمی رشتہ موجود ہے۔ مثلاً بڑھتی ہوئی آبادی بے روزگاری میں اضافہ کرتی ہیں، یعنی اگر آبادی بڑھ رہی ہے عزیز طلباء تو روزگار کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ آبادی کم ہوتی ہے تو روزگار کے مسائل بھی کم ہوتے ہیں۔ بے روزگاری غربت و افلاس یعنی غریبی میں اضافہ کرتی ہے۔ غربت افلاس میں بہت سے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ غربت جرائم کی طرف لے جاتی ہے۔ غربت کی وجہ سے بہت ساری خواتین جسم فروشی سے منسلک ہو گئیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی آبادی، بے روزگاری، غربت، چوری، ڈکیٹی، قتل، غارت گیری وغیرہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ جرائم، بھیک مانگنا، جسم فروشی کا باہمی رشتہ سماجی مسائل سے ہیں۔ تو عزیز طلباء، جب باہمی رشتے ایک دوسرے سے سماجی مسائل کو حل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ باہم سماج کے تمام باشعور افراد اٹھیں اور سماجی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح شرح اموات میں کمی ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں شرح اموات 1000 پر 44% رہی، لیکن 2011 کی مردم شماری کے مطابق شرح اموات کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہیں، جس کی درج ذیل وجوہات ہے۔ نمبر 1، ادویات اور صحت میں ترقی۔ نمبر 2، موسموں پر قابو پا لیا انسان نے۔ نمبر 3، تعلیم کی لہر سے لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے اور اپنے آپ کو صحت مند رکھے کے طریقوں سے واقف ہو گئے ہیں اور اپنے معیار زندگی کو بلند ترقی کرنے لگ گئے ہیں۔ یہ وہ نکات ہیں جس کی وجہ سے آج موجودہ بھارت میں شرح اموات میں کمی واقع ہوئی ہے۔ عزیز طلباء، ہم پہلا نقطہ دیکھیں گے، ادویات اور صحت میں ترقی۔ 20ویں صدی کی ابتدا کے بعد سائنس کے جدید زمانے میں ترقی ہونے کی وجہ سے ادویات میں نئی قسمیں، اثردار دوائیں، صحت مند دوائیں آ جانے سے شرح اموات میں کمی ہوئی ہیں۔ پلیگ، پولیو، ٹی بی، ہیضہ جیسی خطرناک بیماریوں پر قابو پا لیا گیا ہے۔ دیہی سماج میں ابتدائی دواخانے کھول دیے گئے ہیں۔ حکومت کی طرف سے بہتر صحت مند ادویات کی تقسیم سرکاری دواخانوں سے ہو رہی ہیں۔ تمام جگہوں پر صاف صفائی پر خصوصی توجہ ہونے سے ہم نے بیماریوں پر قابو پا لیا ہے۔ اسکولی بچوں کو کھانا مفت تقسیم کیا جا رہا ہے۔ حاملہ خواتین کو طاقتور دوائیں مفت دی جا رہی ہیں۔ بچوں کی پرورش میں مقوی غذائیں دی جا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہمارے ملک بھارت میں شرح اموات میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ دوسری بات، موسموں پر قابو۔ انسان نے موسموں کو قابو میں کر لیا ہے۔ قابو سے مراد موسموں کے آنے سے پہلے سائنس نے ایسی ترقی کی ہے کہ کون سی دوائیں، کون سے فروٹ، کون سے پھل، اتنی معلومات ہمارے پاس آ گئی ہے کہ ہم موسم کے اعتبار سے غذائیت کا استعمال کرتے ہیں، کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں، جس سے ہم موسم کی ہونے والے جسم پر اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ جدید ادویات نے موسموں پر مکمل قابو دے دیا ہے۔ سابقہ دنوں میں بدلتے موسم، طغیانیاں، طوفان موت کا سبب ہوتی تھی، مگر جدید سائنس ٹیکنالوجی نے ان سب پر قابو پا لیا ہے۔ سمندری طوفان، سونامی، طوفانی ہوائیں، زلزلہ وغیرہ، طوفان زدہ خاندان افراد پر حکومت مکمل توجہ دیتی ہے۔ جدید آمد و رفت کی وجہ سے بھی شرح اموات میں قابو پایا گیا ہے۔ نمبر 3، تعلیم کی لہر۔ آزادی کے بعد حکومت نے تعلیم پر مکمل توجہ دی ہے۔ تعلیم کے ذریعے لوگوں میں بیداری پیدا ہوئی، لوگ صاف صفائی پر اور صحت پر خاص توجہ دینے لگے، اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنے لگے، اس لیے شرح اموات میں کمی ہوئی ہے۔ چوتھی چیز عزیز طلباء، شرح اموات میں کمی کی سب سے بڑی وجہ بھارت کی آبادی میں معیار زندگی میں ترقی ہوئی ہے، معیار زندگی تبدیل ہوا ہے،
لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لوگوں میں شعور پیدا ہوا ہے تعلیم کی وجہ سے، اور اپنے آپ کو موسموں کے تھپیڑوں سے بچانے کی اور بیماریوں سے بچنے کی تدابیر کا وہ پیشگی انتظام کر رہے ہیں۔ آزادی کے بعد بھارتی حکومت نے لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے سماجی اور معاشی طور پر بہت ساری اسکیمیں شروع کر رکھی ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے غذا کا انتظام، روزگار کے مواقع وغیرہ، لوگوں کو ادویات کی سہولیات، مؤثر دواؤں کی فراہمی، بہتر اور صحت مند غذا کے لیے حکومت کی جانب سے اسکیمیں وغیرہ، لوگوں کا معیار زندگی اور سوچ بلند ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے شرح اموات میں کمی ہوئی ہے، شرح پیدائش میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک مسئلہ سر ابھار رہا ہے، جنس کے لحاظ سے عدم مساوات کی وجوہات بھی ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ اصل میں ہمارے پاس پدرسری نظام اور مادرسری نظام خاندان تھا۔ بھارتی سماج میں پدری نظام رائج ہے، اس لیے نظام خاندان میں مردوں کی اجارہ داری ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آگے چل کر لڑکا ہی تمام دولت و حقوق کا وارث ہوگا، اس لیے مرد کو بہت ساری آزادی عورت کے مقابل میں زیادہ حاصل ہے۔ عورت پر بہت زیادہ پابندی لگائی جاتی ہے۔ یہ جنس کے لحاظ سے عدم مساوات ہے۔ عدم مساوات یعنی مرد اور عورت میں تفاوت ہے مساوات کے اندر۔ نمبر 2، مذہبی وجہ ہیں۔ ہندو مذہب کے مطابق لڑکا ہی باپ کی انتم سنسکار کرتا ہے، اس لیے وہ لڑکے کی توقع زیادہ رکھتا ہے۔ باپ لڑکی کی بنسبت لڑکے کی زیادہ توقع رکھتا ہے۔ اگر خاندان میں لڑکی پیدا بھی ہو جائے تو ترجیح لڑکے کو ہی دی جاتی ہے۔ یہ جنس کے لحاظ سے عدم مساوات کی مثال ہے۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکا اور لڑکی کو مساوی حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ سماجی حفاظت۔ سابقہ سماج میں حفاظت کا کوئی ذمہ موجود نہ تھا۔ آزاد بھارت میں سماجی حفاظت کا ذمہ مردوں کے اوپر کر دیا۔ شادی کے بعد لڑکی لڑکے کے گھر رہتی ہے، لڑکی کو پرایا دھن ہی سمجھا جاتا ہے، اس کے خیالات بات چیت کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ بھارت میں شادی ہونے کے بعد لڑکا والدین کے ساتھ رہتا ہے، والدین کا احترام کرتا ہے، ان کا سہارا بنتا ہے، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے، ان کے کاموں کی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ بھی اپنے لڑکوں پر توجہ دیتے ہیں۔ نمبر 4، کھیتی باڑی۔ بھارت زرعی ملک ہے، زراعت میں کئی مزدور درکار ہوتے ہیں، کئی مزدور لگتے ہیں کھیتی کے کاموں میں۔ عزیز طلباء، جسمانی لحاظ سے مرد مزدور کھیتی باڑی کے لیے زیادہ موزوں ہیں، یہ سخت کام ہے، جبکہ خواتین کے لیے کام ذرا مشکل ہے، جو خواتین کے بس میں نہیں ہے۔ فطری طور پر جب وہ حاملہ ہو جائیں تو بہتر کھیتی باڑی کے کام بحسن سلوک بہتر طریقے سے انجام نہیں دے سکتی، اس لیے مرد حضرات ان چیزوں سے عاری ہیں، اس لیے وہ کھیتی کے کام، مشکل کے کام، محنت کشی کے کام بآسانی کر سکتے ہیں۔ کھیتی باڑی کی اہمیت کے مد نظر کے لحاظ سے بھی عدم مساوات ہو گئی ہیں۔ عزیز طلباء، کل ہم سماجی مسائل کے تحت چوتھے چیپٹر میں دیکھیں گے جہیز کے برے اثرات۔